ادب علی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو. دوسری طرف عثمان مہان پہنچ جاتا ہے اور آتے ہی گونجا گل خاتون سے کہتا ہے کہ گونجا گل خاتون مجھے بتاؤ میرے قبیلے کا کیا حال ہے. گونجا گل کہتی ہے برا حال ہے، بہت برا حال ہے. عثمان حیرت سے پوچھتا ہے کہ گونجا کہتی ہے. عثمان حیرت سے پوچھتا ہے گونجا کہتی ہے کہ منگول آپ کو کرنا چاہتے ہیں. ڈنڈار صاحب نے ہمت ہار دی ہے. اگر تم نے 3 دن میں خود کو حوالے نہ کیا تو قبیلے کا حشر نشر کر دیں گے. اور یہ سن کر عثمان گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے گیا. شیخ سواق پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے. وہ تمام قبیلے پر حملہ کر چکے ہیں. تمام سرداران ان کے قبضے میں ہیں اور میرے سپاہی بھی ان کے قبضے میں ہیں. اور یہ سن کر شیخ ادب علی عثمان کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے عثمان کھڑے ہو جاؤ. یہ سن کر عثمان حیرت ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. شیخ ادب علی عثمان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے کی جنگ احد کے بارے میں مثال دیتا ہوں تو تم پھر سمجھو گے بوجھ کیا ہوتا ہے. اس دن جب مشرکین اور مسلمان آمنے سامنے آئے تو سارے جہاں کے سورج صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری ہوگی تو وہ کیا آسان ہوگی. پورے 300 سپاہی درمیانی راستے میں چھوڑ گئے. تلوار لگنے سے زخمی ہوئے ہونٹ مبارک پتھر لگنے سے پھٹ گئے اور دانت مبارک شہید ہو گئے. جب مکہ کی طرف جا رہے تھے تو مشرقین کی طرف سے کھودے گئے گڑھے میں گر گئے. اپنے بہت سے ہم سفر کھو دیے اور یہاں تک کہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جنگ میں کھو دیا. اس حال میں بھی فرمایا اے اللہ تو ان پر رحم فرما، انہیں حقیقت کا علم نہیں.